نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ غریب، ناتواں اور کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ کسی بھی غریب انسان کو دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ ذلت کا اور حقارت کا معاملہ نہ کریں۔ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، اور یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ یہ شاید معراج کا واقعہ ہوگا، کیونکہ میرے عزیز بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت اور جہنم دونوں کی سیر کرائی گئی، یا پھر کسی اور موقع پر عالم رویت یا عالم کشف میں ایسا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فکان عامۃ من دخلها المساکین، تو مجھے جنت کے اندر داخل ہونے والوں میں اکثر تعداد جو نظر آئی وہ مساکین قسم کے لوگوں کی نظر آئی، یعنی جنت میں داخل ہونے والے جو لوگ تھے وہ اکثر مساکین قسم کے لوگ تھے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، کہ ایسے لوگ جن کو دنیا کے اندر بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بڑے خوشحال ہیں، بڑے منصب والے ہیں، بڑے عہدے والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں اور بڑے ہی خوش قسمت ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر رکے کھڑے ہیں، یعنی انہیں جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے۔ اس کے معنی میرے عزیز بھائیوں یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنت کے دروازے پر اس لیے رکے کھڑے تھے
کہ وہ جنت میں جانے کے لائق تو تھے، لیکن ان کا حساب و کتاب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ جب تک اس کو صاف نہ کر لیں اس وقت تک جنت میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں غیر ان اصحاب النار قد امر بہم الی النار، البتہ جو لوگ جہنمی تھے، دوزخی تھے، ان کے بارے میں یہ حکم دیا جا چکا تھا کہ ان کو جہنم کے اندر لے جایا جائے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قمت علی باب النار، کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، تو میں نے جہنم کے اندر داخل ہونے والوں میں اکثر عورتوں کو دیکھا، یعنی مجھے جہنم کے اندر جو تعداد زیادہ نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی، خواتین کی نظر آئی۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جنت کے اندر زیادہ مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے، اور اس کی وضاحت پچھلے بیانات میں آپ کے سامنے کر چکا۔ یہ بھی عرض کر چکا کہ مساکین سے صرف وہ لوگ مراد نہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو، جو مفلس ہوں، غریب ہوں، بلکہ مساکین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن کی طبیعت کے اندر، جن کے مزاج کے اندر مسکینی ہو، اب چاہے ان کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہو نہ ہو۔ اور دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جہنم کے اندر داخل ہونے والوں کی جو تعداد ہوگی ان میں زیادہ تر جو تعداد ہوگی وہ خواتین کی ہوگی، عورتوں کی ہوگی، یعنی مجھے جہنم کے اندر خواتین کی تعداد اور خواتین کی آبادی زیادہ نظر آئی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جہنم کے اندر عورتیں ہی زیادہ کیوں جائیں گی؟ جہنم کے اندر خواتین ہی کی تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اس کو سمجھانے کے لیے دیکھیں میں ایک دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے، جتنے دھیان کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم سبھی کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر النساء، کہ اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم خوب صدقہ و خیرات کیا کرو، اور فرمایا وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور تم کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کرو، کثرت سے اللہ رب العزت کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا کرو، کثرت سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگا کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر تم عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَقَالَتِ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ جَزْلَةٌ، ان میں ایک سمجھدار عورت تھی، ان میں ایک ہوشیار عورت تھی، اس عورت نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا وَمَا لَنَا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں، ہم خواتین جہنم کے اندر زیادہ جائیں گی، زیادہ داخل ہوں گی؟
یعنی ایسی کیا وجہ ہے کہ جہنم کے اندر ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر میرے پیارے بھائیوں اس کی دو وجہیں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یعنی دو خرابیاں، دو باتیں تم عورتوں کے اندر ایسی ہیں جن کی وجہ سے تم جہنم کے اندر زیادہ جاؤ گی، اور جن خواتین کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جہنم سے بھی بچ جائے گی۔ ان میں سے پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تکثرن اللعن، کہ تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، یعنی تم عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، تمہارے اندر ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ ذرا سی کسی سے بات بگڑ گئی اسے بد دعا دے دی، اسے کوسنا شروع کر دیا، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اسے تانے مارنے شروع کر دیے، اور تانے بھی ایسے دیے جس سے سامنے والے کے پورے جسم میں آگ لگ گئی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسی بات کہہ دی کہ سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو اس وجہ سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی کہ وہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، اور دوسری وجہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تکفرن العشیر، کہ تم عورتیں اس وجہ سے بھی زیادہ جہنم میں جاؤ گی کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری اور ناقدری بہت کرتی ہو۔ یعنی اگر تمہارا شوہر محنت کر کے، اگر تمہارا شوہر مزدوری کر کے، اگر تمہارا شوہر اپنا جان مال کھپا کر کے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی تمہاری زبان پر کبھی بھی کلمہ شکر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر آتے ہیں تو فقط ناقدری اور ناشکری کے کلمات ہی آتے ہیں۔ آج آپ میرے پیارے بھائیوں کسی خاتون سے، کسی عورت سے پوچھ لیں کہ کیا آپ اپنے شوہر سے خوش ہیں؟ کیا آپ خوشحالی بھری زندگی گزار رہی ہیں؟ کیا آپ شادی کے بعد خوشحال ہیں؟ تو بہت کم ایسی خواتین اور ایسی عورتیں آپ کو ملیں گی جو یہ کہیں گی کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم بڑی ہی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اور ہم اپنے شوہر سے بھی خوش ہیں۔ اکثر خواتین ایسی ملیں گی جو ناشکری کے کلمات کہیں گی اور یہ کہیں گی کہ جی مولانا بس ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر میں تھی خوش تھی، جب سے شادی ہو کر کے اس گھر میں آئی ہیں اس دن سے آج تک ہم نے کبھی خوشی کے دن نہیں دیکھے۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین اس وجہ سے بھی زیادہ جہنم میں جائیں گی کہ وہ اپنے شوہر کی ناقدری اور ناشکری بہت کرتی۔ دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہوگا۔ دیکھیں یوں تو ناشکری یہ ہر حال میں بہت ہی بری چیز ہے اور اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، اور آپ اس کی ناپسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اور شریعت کی اصطلاح میں ناشکری کو کفر کہا جاتا، اس لیے کہ کفر جس سے کافر بنا ہے اس کے اصل معنی ہی ناشکری کے آتے ہیں۔ یہ جو کافر کو کافر کہا جاتا ہے یہ میرے پیارے بھائیوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اسے دن رات اپنی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں،
اس کے اوپر دن رات اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ یعنی ایسے کریم رب، ایسے عظیم رب کے وجود تک کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ناشکری بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ دیکھیں، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میرے لیے کسی کو یہ حکم دینا جائز ہوتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے، تو میں یقیناً عورت کو حکم دیتا، میں یقیناً بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن چونکہ سجدہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، اس لیے میں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک عورت کے فرائض کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کبھی بھی اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے گی تو یقین جانے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے انعام کی ناشکری کرے گی۔ اور شوہر کی ناشکری اور ناقدری یہ اللہ رب العزت کو اس قدر زیادہ ناپسند ہے کہ اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ کہلوا دیا کہ تم عورتیں جہنم میں زیادہ اس وجہ سے جاؤ گی کہ تم اپنے شوہر کی ناقدری بہت کرتی۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے واضح کر دوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ آج کل اس بات کا میرے پیارے بھائیوں بڑا پرچار کیا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، اسلام کے اندر عورت کو بڑا نچلا مقام دیا گیا، یہاں تک کہ جہنم کے اندر بھی عورتیں ہی زیادہ جائیں گی۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیو، عورتیں جہنم کے اندر زیادہ اس وجہ سے نہیں جائیں گی کہ وہ عورت ہیں، یعنی عورت ہونے کی وجہ سے جہنم کی زیادہ مستحق نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ خواتین جہنم کے اندر زیادہ اس وجہ سے جائیں گی کہ ان کے اندر بدعمالیوں کی کثرت ہوتی، ان کے اندر بدعمالیاں بہت ہوتی ہیں۔ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی ماں بدعمالی نہیں کرتی تو یقین جانیں جہنم کی مستحق کیوں بنے گی؟ لازمی بات ہے جنت کی مستحق بنے گی۔ جہنم کی مستحق وہی خاتون بنے گی جس کے اندر بدعمالیوں کی کثرت ہوگی۔ ایک اور بات آپ کے سامنے کہہ دوں، یاد رکھیں خواتین جہنم کے اندر اگر زیادہ جائیں گی تو وہ صرف اور صرف اپنی زبان کی وجہ سے جائے گی، کیونکہ خواتین کی جو زبان ہے وہ میرے پیارے بھائیوں قابو میں نہیں رہتی۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیں کسی نہ کسی کی برائی کے اندر ہر وقت مبتلا رہتی۔ میں نے اپنے بچپن کے اندر ایک کہاوت سنی تھی، یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ایک بادشاہ نے یہ اعلان کرایا کہ بھئی لوگ میرے دربار میں آئیں اور میرے سامنے ایک سے ایک اچھا جھوٹ بولیں۔ جو انسان میرے سامنے سب سے زیادہ اچھا جھوٹ بولے گا میں اس کو انعام سے نوازوں گا، یعنی میں اسے انعام دوں گا۔ جس کا جھوٹ جتنا زیادہ دمدار ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اچھے سے اچھا انعام ملے گا۔ لوگ میرے پیارے بھائیوں دربار میں آتے گئے، طرح طرح کے جھوٹ بولتے گئے، لیکن بادشاہ بالکل خاموش رہا۔ آخر میں ایک انسان آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایک درخت کے نیچے 3 عورتوں کو، 3 خواتین کو بیٹھا ہوا دیکھا اور وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور بلا کر کے انعام دیا اور کہنے لگا کہ حقیقت میں تو نے سب سے زیادہ اچھا جھوٹ بولا۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 عورتیں ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھی ہوں اور بالکل خاموش ہوں، وہ ضرور کسی نہ کسی کی برائی میں، غیبت میں، چغلی میں مبتلا ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، خواتین جو ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے بھی زیادہ جہنم کی مستحق بنیں گی۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔